السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے جامعہ عارفیہ کا پہلا پارٹ دیکھا، اس میں بہت ساری باتیں ہم نے جامعہ عارفیہ کے بارے میں جانیں کہ آخر جامعہ عارفیہ دعوت و تبلیغ کتنی بہتر اور کتنے اچھے انداز میں ہر چہار جانب اللہ رسول کا پیغام یہ پہنچا رہا ہے۔ بہت ساری باتیں ہم نے جانی۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل مزید جامعہ عارفیہ کے متعلق جانیں گے۔ یہ سما خانہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ نظارہ، یہ سما خانہ ہے جہاں پر ہر مہینے کی 21 تاریخ، اردو کی 21 تاریخ کو محفل سما ہوتی ہے، جہاں پر نعت خوانی، تقریر اور سما کی محفل باضابطہ کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ سال میں 2 مرتبہ عرس کا بھی یہاں پر انعقاد ہوتا ہے۔ حضرات محترم، خانقاہ عارفیہ کی بہت ساری خوبیوں میں سے یہ خوبیاں ہیں جو میں نے ابھی بتائیں۔ حضرات محترم، جس مقام پر سب سے پہلے حضرت سید محمد حقانی سبزواری نے شمع ہدایت روشن فرمائی تھی، اسی مقام پر ایک طویل عرصے کے بعد حضور سلطان العارفین شاہ عارف صفی رحمۃ اللہ علیہ سے دوبارہ ہدایت و معرفت، علم و آگہی اور امن و امان کا سرچشمہ جاری ہوا۔ خلق خدا جوق در جوق آ کر اس سرچشمہ حیات سے سیرابی حاصل کرنے لگی۔ مختصر سی مدت میں ہزاروں ہزار لوگ دولت ایمان سے مالا مال ہوئے۔ سلطان العارفین نے 1300 ہجری 1883 عیسوی میں خانقاہ قائم فرمائی، اور صرف 20 سال کی مختصر سی مدت میں وہ کارہائے نمایاں انجام دیے جو عموماً مدت دراز میں بھی لوگوں کو نصیب نہیں ہوتے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں یہ دیکھنے جامعہ عارفیہ کی جانب، جو خانقاہ عارفیہ کے احاطے میں جامعہ عارفیہ حضور داعی اسلام نے قائم فرمایا تھا۔ یہ جو آپ کو کمرے دکھ رہے ہیں، پہلے بچوں کی تعلیم، یہ جو دکھ رہے ہیں سارے کمرے، یہ پہلے بچوں کی تعلیم یہی سمے خانے میں ہوتی تھی، یا یہ اس طرف یہ ٹین کے کمرے بنے ہوئے تھے اس میں ہوتی تھی، اور سب سے پہلے یہ پکے کمرے بنے۔ یہ دیکھیے، یہ حضور مخدوم شاہ عارف صفی کے پیچھے سائیڈ، جو ان کی مزار درگاہ کے پیچھے سائیڈ کا نظارہ یہ سب ہے۔ یہ وضو خانہ وغیرہ ہے جامعہ عارفیہ کا۔ یہ سب سے پہلے کمرے تھے، یہ جو ابھی اس طرف میں نے دکھائے تھے۔ یہ پلے گراؤنڈ ہے جامعہ عارفیہ کا۔ یہ سب سے پہلے کمرے تھے، یہ جو دکھ رہے ہیں جو بنے تھے، 3 کمرے تھے، انہی میں بچے رہتے تھے، اور باقی بچے سما خانہ وغیرہ اور اس کے بغل میں جو ٹین کے کمرے تھے اس میں رہتے تھے۔ تو آئیے ہم آپ کو جامعہ عارفیہ کے اندر جو حضور داعی اسلام نے جو ہاسٹل کی بنیاد ڈالی اس کی جانب لے کر چلتے ہیں۔ یہ جو آپ کو دکھ رہا ہے، یہ مخدوم شاہ صفی ہاسٹل ہے، اور یہ والا مخدوم شیخ سعد ہاسٹل ہے، یہ جو سامنے آپ کو دکھ رہا ہے، اور اسی کے ٹھیک بغل میں یہ ہے مخدوم شیخ سعد ہاسٹل، اور اسی کے ٹھیک بغل میں دوسری طرف مخدوم شاہ مینا ہاسٹل ہے۔ وہ بھی ابھی ہم انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی زیارت کریں گے، مخدوم شاہ مینا ہاسٹل جو کہ اس کے ٹھیک بغل میں ہے۔ یہ ہے مخدوم شاہ مینا ہاسٹل۔ سب سے پہلے مخدوم شاہ مینا ہاسٹل کی ہی بنیاد ڈالی گئی تھی، حضور داعی اسلام نے سب سے پہلے اس کی بنیاد ڈالی، پھر اس کے بعد مخدوم شیخ سعد کی بنیاد ڈالی گئی، اور پھر مخدوم شاہ صفی کی، اور مزید ہاسٹل انشاءاللہ عز و جل ابھی اس میں بننے ہیں۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ حضور داعی اسلام شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی کی اس خانقاہ میں آپ تشریف لائیں، خود ان کے دعوتی اور جو ان کے کارنامے ہیں دعوت و تبلیغ کے، وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور اس میں زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، ہر اعتبار سے ان کی مدد کریں، جو ان کا جو مشن ہے دعوت و تبلیغ کا اس سے جڑے۔ تو آئیے ہم مزید جامعہ عارفیہ کو دیکھتے ہیں۔ یہ جو کمرے دکھ رہے ہیں آپ کو، سب یہی کمرے تھے جس میں بچے رہتے تھے پہلے، یعنی ہاسٹل بننے سے پہلے جو کمرے تھے وہ یہی سب تھے، ٹین پڑے ہوئے تھے، اور انہی کمروں میں بچے رہتے تھے، اور یہی کلاسز بھی تھیں۔ ہاسٹل کو اگر ہم اس طرف سے دیکھیں تو یہ کچھ نظارہ ہے، اور یہاں پر بچے کھیلتے تھے، جامعہ عارفیہ کا پلے گراؤنڈ ہے یہ، اور اس طرف بھی کچھ کلاسز ہوتی تھی۔ یہ اس طرف بھی یہ جو آپ کو دکھ رہے ہیں سامنے، یہ بھی کلاسز ایک زمانے میں رہی ہے۔ اور اگر ہم خانقاہ عارفیہ کی جامع مسجد کا نظارہ کریں تو اس طرف سے کچھ یوں دکھتی ہے، اور یہ جو سامنے آپ کو دکھ رہا ہے یہ فیملی کوارٹرز ہے ٹیچرز کا، یہ دیکھیے،
اور ہم ادھر یہ جو ہے یہ مطبخ ہے، کچن ہے جامعہ عارفیہ کا، جہاں پر اتنا زیادہ کھانا بنتا ہے کہ بچے ٹیچرز کے ساتھ ساتھ کئی سارے مہمان اور کئی سارے ایسے لوگ آتے ہیں اور یہاں پر کھاتے ہیں اور اپنے خانہ دل کو منور و مجلہ کرتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ جو کمرے دکھ رہے ہیں آپ کو، یہ ایک زمانے میں کلاسز رہے ہیں۔ کتنا دلکش نظارہ ہے یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں۔ حضرات محترم، حضور داعی اسلام نے شریعت و طریقت کے جامع افراد تیار کرنے کے لیے نہایت منصوبہ بندی اور پلاننگ کے ساتھ 1993 میں یہ جامعہ عارفیہ کی بنیاد ڈالی تھی اور خانقاہ عارفیہ کے احاطے میں ڈالی تھی کہ خانقاہ عارفیہ کی تربیت کے اثرات بچوں پر نمایاں ہوں۔ حضرات محترم، یہ تعلیمی ادارہ جو آپ کو سامنے دکھ رہا ہے، یہ دیکھیے، یہ ہم پھر خانقاہ عارفیہ کی جانب آ گئے ہیں اور اس کا نظارہ کر رہے ہیں۔ یہ جو سامنے آپ کو یہ زمین دکھ رہی ہے خالی، یہ دیکھیے، یہ جو زمین دکھ رہی ہے نیچے، یہ ایک چبوترا یہاں کا ہے جہاں پہ حضور داعی اسلام درس و تدریس دیتے تھے باضابطہ۔ یہ جو دکھ رہا ہے چبوترا، یہاں پہ درس و تدریس دیتے تھے حضور داعی اسلام۔ اسی چبوترے پہ لوگ بیٹھتے تھے اور درس حاصل کرتے تھے۔ یہ یوں کہیے کہ خانقاہ عارفیہ کا یہ صفہ ہے جس پہ کئی سارے اصحاب بیٹھتے تھے۔ یہ دیکھیے خانقاہ عارفیہ، وہی دادا میاں کی درگاہ کا نظارہ ہے۔ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت اور دلکش نظارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سبھی اولیاء کرام کے فیوز و برکات اور ان کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ وہ جو حضور داعی اسلام کا گھر دکھ رہا ہے، اسی گھر کے باہر سائیڈ حضور داعی اسلام کا نیا والا حجرہ وہیں پہ ہے۔ پرانا حجرہ تو آپ نے پہلے پارٹ میں دیکھا تھا، نیا والا حجرہ اسی کے باہر ہے۔ وہ دیکھیے جو گرین دکھ رہا ہے، وہی اسی کے بغل میں حجرہ ہے نیا والا۔ آئیے اب ہم خانقاہ عارفیہ سے باہر چلتے ہیں۔ خانقاہ عارفیہ کا نظارہ بس یوں سمجھ لیجئے آپ کہ خانقاہ عارفیہ ایک جنت کی مثل ہے۔ آپ اس سے باہر نکلیں، اس کا نظارہ کریں اور اس کے اندر آئیں، ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا اور آخرت یہ انسان محسوس کرتا ہے۔ حضور داعی اسلام فرماتے ہیں کہ ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آخر ولی کی پہچان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی صحبت میں، جس کے پاس بیٹھو اور اس کے پاس بیٹھنے سے تم کو اللہ یاد آئے، یا جس کی باتوں سے اللہ یاد آئے، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، سمجھ لو وہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ حضور داعی اسلام فرماتے ہیں۔ تو حضور داعی اسلام کے ایسے بہت سارے فیوز و برکات اور ان کے اقوال ہیں۔ آپ سے زیادہ گزارش ہے کہ آپ آئیں، آپ خود بھی ان کی صحبت میں آئیں۔ یہ جو سامنے آپ کو دکھ رہی ہے، یہ عیدگاہ ہے گاؤں کی، اور یہ جو سامنے آپ کو دکھ رہا ہے کچا سا، یہ پہلے کا جامعہ عارفیہ ہے اور یہ خانقاہ عارفیہ کے باہر کا نظارہ ہے۔ حضور داعی اسلام کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ آپ آئیں، خود بھی آئیں جو ابھی یہاں کے صاحب سجادہ ہیں۔ آئیے ہم چلتے ہیں دواخانہ۔ یہ خانقاہ عارفیہ کا دواخانہ ہے۔ یہ ڈاکٹر ذاکر صاحب ہیں جو آپ کو دکھ رہے ہیں، اور یہ یہاں کا دواخانہ، یہاں پہ بچے دوا بھی لیتے ہیں۔ یہاں کی جو جڑی بوٹیوں کی دوائیں ملتی ہیں، ہر طرح کے مرض کی یہاں پر دوائیں موجود ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ خانقاہ عارفیہ، جامعہ عارفیہ میں جو کتابیں، خضر راہ اور ایسی کئی ساری کتابیں جو شائع ہوتی ہیں وہ بھی یہاں موجود ہوتی ہیں۔ جس کو کتابیں یا دوائیں چاہیے وہ یہاں سے لے سکتا ہے۔ یہ دواخانہ ہے خانقاہ عارفیہ کا۔ یہ چند باتیں تھیں خانقاہ عارفیہ کے بارے میں جو میں نے ابھی بیان کی۔ یہ چند ہی باتیں ہیں۔ خانقاہ عارفیہ کی عظمت و رفعت کو میں کیا کہوں، بس یہ سمجھ لیں کہ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت چاروں کا سرچشمہ ہے خانقاہ عارفیہ۔ یہاں پہ فقط قشر نہیں، یہاں پر مغز بھی ہے۔ خانقاہ عارفیہ خود بھی آئیں، اپنے ملنے جلنے والوں کو بھی لائیں،
تاکہ آپ کے خانہ دل منور و مجلہ ہو۔